کا قرآن مجید کا اپنا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن لفظ شہید کو کس معنی میں استعمال کرتا؟ وہ کیا مفہوم ہے کہ جس کی روح سے تمام رسول شہید ہیں؟ ذرا حالے کہ جو عام معنی لفظ شہید کے سمجھے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، اس معنی میں کوئی رسول بھی شہید نہیں ہو سکتا، مقتول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہیں۔ کسی کے ذمن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ خود اسلام کا ہمارا جو چمن ہے اور شاندار جو باغ ہے، ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو روایات ہیں، اس میں ہر چہار طرف اس شہادت کے پھول کھلے ہوئے، اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا، یعنی وہ معنی کہ جس میں عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایک آدھی کوئی واقعہ ہوا ہو شہادت کا اور بس اسی میں ہماری پوری تاریخ منحصر ہو گئی ہو، بلکہ یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر پھول جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی جانیں دی ہیں اور جس طرح انہوں نے جام شہادت بئی معنی نوش کیا، اس میں مختلف اعتبارات سے فضیلت اور افضلیت کا معاملہ جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے مختلف صحابہ کو حاصل ہے۔ مثلاً ایک فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو اقدم ہونے کی بنیاد پر، الفضیلت للمتقدمین، جو سب سے پہلے کسی معاملے میں آگے بڑھے اور سب سے پہلے جس کا معاملہ ہوگا اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ یہ فضیلت جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا، یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے حصے میں آئی ہے۔ یہ وہ شرف ہے جو ان سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ جس طرح انہوں نے اپنی جان پر کھیل جانا منظور کیا، جان دے دینا، اس کے لیے وہ آمادہ ہوئے، لیکن کوئی کلمہ کفر جو ہے زبان سے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کے باوجود کہ ہمارے دین میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کا دل جو ہے اطمینان پر قائم ہو، بالکل مطمئن ہو، تو یہ ایک ہیلا یا وقتی بہانہ اگر کوئی بنا کر اپنی جان بچا لیتا ہے تو رخصت موجود ہے۔ لیکن عزیمت کے راستے پر جن لوگوں نے شمع روشن کی ہیں، جن کی مثالوں سے خود ہمارے اندر ولولے پیدا ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ مثالیں تو پھر عظیمت ہی کی ہیں۔ اس راہ میں ایک مقام اور ایک مرتبہ، وہ جو کہا کسی کہنے والے نے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ مقام جو ہے حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر، نوجوانوں میں یہ شہادت بڑی عظیم شہادت جو غزوہ احد میں ہوئی، ان کی مثال تو واقعتاً ایسی ہے کہ ہمارے نوجوان اسے اپنے سامنے اور ایک آئیڈیل کی حیثیت سے اگر رکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ شاید بہت سی زندگیوں کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ تازہ جو ہے وہ پیدا ہو اور کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ یہ چیز بن جائے۔ پھر جہاں تک مظلومیت کا تعلق ہے، اور مظلومیت بھی اس حال میں ہو کہ ایک شخص وقت کی عظیم ترین مملکت کا فرما روا ہو، اس کے حکم پر لاکھوں کی تعداد میں افواج جمع ہو جائے، اس لیے کہ ذہن میں رکھیے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو جنگیں ہوئی ہیں، تو جنگ صفین میں کتنے مسلمان جمع تھے؟ طرفین کو جمع کیجئے، 70,000 تو وہاں شہید ہوئے، اس سے آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بڑی فوجیں تھیں جو آپس میں ٹکرائی، اور کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں، 2 سال ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنی تعداد میں افواج جمع کر سکتے تھے، اپنے تحفظ کے لیے کتنے اہتمام کر سکتے تھے، اس کا ذرا تصور کیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بات جو انہوں نے کہی اور اس پر ڈٹ گئے کہ میں صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے، صرف یہ کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی فساد برپا کروا دوں، کوئی خونریزی ہو جائے، اس کے لیے میں تیار نہیں، کسی کلمہ گو کی جان میں اپنی جان بچانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے پاس وہ شہادت کا
وہ جو کلمہ شہادت ہے اس کی ڈھال موجود ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا۔ میں سوچ رہا تھا علامہ اقبال کا وہ شعر، اس کا پہلا مصرع واقعتاً بہت عمدہ، کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ یہ داستان حرم جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آغاز حضور سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود علامہ اقبال نے دوسرے مصرعے میں اس کے آغاز جو کیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم سے کیا، معمار اس حرم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ویسے اس بات کو ذرا آگے بڑھائیے، بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ضمن میں بھی ایک تحقیق یہ ہے کہ اس کے معمار اول حضرت آدم تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اب آپ سوچئے کہ کیا ممکن ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر ہی تعمیر نہیں ہوا ہوگا؟ اتنے جلیل القدر نبی آئے ہیں، حضرت شیث آئے ہیں، حضرت ادریس آئے ہیں، رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، تو کیا اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر اس سے پہلے تعمیر ہوا ہی نہ ہوگا؟ یہ عقل میں بھی بات نہیں آتی۔ تو یہ روایت صحیح معلوم ہوتی ہے، یہ تحقیق درست معلوم ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام۔ تو میں آج سوچ رہا تھا، ایک عجیب بات سامنے آئی، قرآن مجید نے جس قدر اہتمام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ دو بیٹے ہیں، حضرت حابیل اور دوسرے کا نام قابیل ہے۔ دونوں نے کچھ قربانی کا اہتمام کیا، اور ابتدا میں یہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی قربانی یا نذرانے کی قبولیت کے لیے ایک علامت بھی مقرر تھی، اور وہ علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ ظاہر ہوتی تھی جو اس قربانی کی چیز کو یا اس جو بھی نذر پیش کی جاتی تھی اسے کھا لیتی تھی۔ تو وہ آگ ظاہر ہوئی اور حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ اب اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی واضح علامت ہونی چاہیے، ورنہ کیسے معلوم ہو میں نے بھی قربانی دی، آپ نے بھی قربانی دی، کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور یہ قبول نہیں ہوئی؟ تو کوئی نہ کوئی ظاہری علامت اس کی ہونی چاہیے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس کی علامت تھی۔ اور ان کا ایک قول بھی آیا ہے یہود کا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ آگ جو ہے وہ قربانی کو نہ کھائے۔ تو جواب دیا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا رہا، پھر بھی تم نے نبیوں کو قتل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک علامت مقرر تھی۔ اب جس شخص کی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی وہ آگ ہو گیا غصے میں، لال بھبو کا، اور اس نے دنیا میں یہ جان لیجئے کہ جرم کی اور سب سے زیادہ ظلم کی جو بنیاد ہے وہ حسد، تکبر اور حسد ویسے دو چیزیں شمار ہوتی ہیں، لیکن تکبر جو ہے در حقیقت وہ ایک انسان کا سبجیکٹو احساس ہے، ایک داخلی احساس ہے، اور حسد جو ہے اس کا تعلق دوسرے شخص سے ہوتا ہے۔ کسی کے اندر یہ خوبی کیوں ہے، کسی کو یہ مقام کیوں مل گیا، کسی کو یہ رتبہ کیوں عطا ہو گیا، اس سے بھی کیوں نہ زائل ہو جائے، کیوں نہ سلب ہو جائے، یہ احساس جو ہے یہ حسد۔ اور تمام گناہوں کی اور غالب سب سے خاص طور پر جو آپس میں ظلم اور تعدی ہوتی ہے اس کی اصل بنیاد یہی حسد۔ چنانچہ ابلیس لعین کا جو معاملہ تھا وہ حسد کا، مجھ پر کیوں فوقیت دے دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بظاہر تو میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں، تو میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ تکبر اور حسد، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہی حسد کی آگ ہے جو قابیل کے سینے میں بھڑکی اور اس نے اس غصے کو نکالا، لاقتلنک، اپنے بھائی سے حابیل سے کہتا میں تجھے قتل کر کے رہوں۔ اب جواب سنیے، حضرت حابیل وہ جو مرد حق ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، حق اور صداقت کی راہ پر قائم رہنے والا، اس کے الفاظ یہ ہیں، اگر تو نے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھایا مجھے قتل کرنے کے لیے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا قتل کرنے کے لیے، میں اس کے لیے کبھی بھی اقدام نہیں کروں گا۔ اور یہ کہ اس کے بعد اسی حالت کے اندر اس نے جان دے دی، بھائی نے قتل کیا۔
اور بھائی کے خون سے اس نے ہاتھ رنگین کر لیے، اس طریقے سے ایک فیصلہ کر کے کہ میں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر لے لے، تو مجھ پر ظلم کرے گا، ظالمانہ اگر تو میرا خون بہائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیرے جو گناہ ہیں وہ تو تیرے کھاتے میں ہیں ہی، مجھ پر ظلم کرنے کی وجہ سے تو میرے گناہ بھی اپنے سر پر لے لے گا اور پھر تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ گویا کہ حضرت حابیل نے سخت ترین سزا دی، اور وہ سزا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے اور مدافعت ہی میں چاہے ہاتھ اٹھاتے، مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھایا جائے گا تو امکان تو ہوگا کہ اپنے بھائی کو وہ قتل کر بیٹھتے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس دور کے کچھ جو اقلیت زدہ ناقدین ہیں وہ حضرت حابیل کی شخصیت پر بھی اعتراض کر دیں، انہوں نے کیوں نہیں اپنی مدافعت کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسی طرح زبان تان جو ہے وہ کھولی جاتی، انہوں نے کیوں نہیں اپنی حفاظت کی؟ انہوں نے فوجیں کیوں نہیں بلا لی؟ انہوں نے کیوں نہیں ان بلوائیوں کا قلع کما کیا؟ لیکن دیکھیے قرآن مجید ان دو بھائیوں کی داستان لا رہا ہے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا، اس پر ڈٹے رہے، اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک اعتبار سے، آخرت کے نتیجے کے اعتبار سے جو بدترین سزا ہو سکتی تھی وہ انہوں نے دی کہ میرا خون بہا کر تو نے میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنی گردن پر لے لیا۔ یہ بات بعین نہیں، آپ غور کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو میں ان کے دوسرے مصرے کی ایک ترمیم شدہ شکل ان کے سامنے رکھتا، اور کوئی عجب نہیں کہ وہ اس کو پسند فرماتے کہ نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل۔ اصل میں تو معاملہ شروع ہوا اس نوع کے قتل کا معاملہ، مظلومیت کی وہ انتہا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کی مثال جو ہے نقطۂ آغاز اس کا وہ حضرت حابیل کا قتل ہے قابیل کے ہاتھوں۔ لطف یہ ہے کہ یہاں بھی قتل کرنے والے کافر نہیں تھے، یہاں بھی کلمہ گو تھے، مسلمان تھے جیسے کہ قابیل کا معاملہ، اور یہاں بھی حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کیا۔ ذہن میں رکھیے حضرت علی، ایک ایک فرد ان میں لاکھوں پر بھاری، حضرت طلحہ، حضرت زبیر۔ حضرت زبیر وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ وہ زبیر، وہ طلحہ، وہ علی، اور حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ اس پر مصر ہے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے ان بلوائیوں سے، لیکن نہیں، اجازت نہیں مل رہی، اس لیے کہ یہ اگر جرم پر تلے ہوئے ہیں تو میں جب تک کہ یہ اس جرم کا ارتکاب نہ کر لیں، ان کے اوپر وہ جرم ثابت نہیں ہے کہ ایک کام کر سکتے۔ یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے ان کے کوئی بھی فتنے کا دروازہ اپنی جان بچانے کے لیے کھولنا نہیں چاہتا۔ یہ عزم مصمم، یہ ارادہ، یہ عزیمت، ابھی بات عزیمت کی میں کر رہا تھا، واقعہ یہ ہے کہ عزیمت کا ایک چٹان اور کوہ ہمالیہ اگر کہا جائے حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ وہ شہادت ہے حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جس فتنے کا دروازہ کھلا، یہ بات غلط نہیں ہے کہ الفتنۃ الکبریٰ اس کو کہا جائے، اس سے بڑا فتنہ ممکن ہے۔ اس کے بعد جو خونریزی ہوئی ہے اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے، میرا وہ کتابچہ آج کل آؤٹ آف پرنٹ ہے، شہید مظلوم کے نام سے، ہم انشاءاللہ جلدی اسے پھر شائع کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ سکے گا۔ وہ روایت اس میں نے نقل کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کا واقعہ۔ وہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے، ایک پایا اس کا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اچانک دیکھتا ہوں کہ عثمان آتے ہیں، ان کی کٹی ہوئی گردن ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ استغاثہ کرتے ہیں، اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، یہ ظلم ہے جو مجھ پر ہوا ہے۔ اس پر عرش الہی تھرا اٹھتا ہے اور خون کے 2 پرنالے جاری ہو جاتے ہیں عرش سے زمین تک۔ یہ خواب بیان کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کچھ کہا حضرت علی سے، یہ آپ کے صاحبزادے کیا خواب بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی فوج میں وہ شامل تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رنگین کیے تھے۔
اب ان کے لیے تو یہ خواب جو ہے یہ موت کا پیغام تھا. انہوں نے حضرت علی کے پاس جا کر شکایت کی کہ یہ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن کیا خواب بیان کر رہے ہیں. حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا اس نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے، میں کون ہوں اس کو روکنے والا. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ حضرت عثمان کی وہ شہادت وہ در حقیقت وہ فتنۃ الکبریٰ کا دروازہ تھا. 84,000 مسلمان پھر ایک دوسرے کی تلواروں سے قتل ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی جانیں انہوں نے لی ہیں. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ شہادت علی الناس، لوگوں پر دین کی گواہی دینا اور پیغام رسالت محمدی کو آگے پہنچانا، اس کا عمل جو ہے رکا رہا پورے عہد خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے، پھر حضرت معاویہ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں میں جو بات چاہتا تھا اور جس کا میں نے کل پچھلی مرتبہ اعلان بھی کیا تھا، یہ سارے فتنے جو ہیں یہ دور فتن ہے. حضرت عثمان کی خلافت سے یہ معاملہ شروع ہوا، ان کے قتل شہادت سے، اور حضرت حسین کی شہادت کربلا میں جو ہوئی، یہ گویا کہ ایک دور ہے جس کا آغاز شہادت عثمان اور جس کا ایک وقت تک، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت جو ہے وہ بہت ہی امن و امان کا رہا ہے، تقریباً 20 سال. اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا. اس کے بعد بھی پھر بنی امیہ کی خلافت جو ہے ایک طویل عرصے تک بڑی مستحکم خلافت رہی. یہاں صرف میں یہ بتانا چاہتا تھا یہ فتنے اصل میں کس کے اٹھائے ہوئے تھے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ لوگ حضرت عثمان پر تنقید کر دیتے ہیں معاذ اللہ، اور کچھ جواباً حضرت علی پر تنقید کرتے ہیں معاذ اللہ. ان دونوں کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت دشمنوں کا کام کر رہے ہیں. صحابہ کو بنانا ہدف اپنی تنقید کا یا ان کی نیتوں پر کہیں جا کر حملہ کر دینا، یہ جان لیجئے کہ نابک نے تیرے قید نہ چھوڑا زمانے میں یہ بات کہاں تک جاتی ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہی تھے اور یہ آپ کے قریب ترین صحابہ، حضرت علی بچپن سے حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، حضور کے گھر میں تربیت پا رہے ہیں. حضرت عثمان کے عقد میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے عقد میں دے دیتا. یکے بعد دیگرے 2 جو ہیں حضور کی بنات مطہرات وہ حضرت عثمان کے عقد میں آئی اور فوت ہو گئی. حضرت عثمان کا وہ مقام ہے ذوالنورین، 2 نوروں والے، جن کے حوالہ عقد میں 2 نور آئے، محمد الرسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ان کی نیتوں پر حملہ کریں، حضرت معاویہ جن کو حضور ایمان لانے کے بعد کاتب وحی بنا رہے ہیں، وحی کی کتابت سے بڑا ذمہ داری کا منصب اور کوئی نہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہمشیرہ ام حبیبہ وہ حضور کے حوالہ عقد میں ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والی خاتون نہیں ہے، بالکل ابتدا میں ابو سفیان کی بیٹی ایمان لائی ہے، اور ہجرت حبشہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں شامل. وہاں حضرت نجاشی نے حضور کی طرف سے وکیل ہو کر جو نکاح ہوا ہے حضور کے ساتھ وہ وہیں ہوا ہے حبشہ میں، وہ ام حبیبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات میں سے. پھر یہ کہ بڑے بڑے صحابہ عمرو بن العاص جو فاتح مصر ہیں، اب ان کی نیتوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر حملے کیے جائیں، یا حضرت علی یا حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی نیتوں پر کوئی حملہ کرے تو یہ حملہ کس پر ہے؟ یہ حملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے کہ یہ لوگ حضور کے تربیت دیے ہوئے تھے، حضور کے شرف صحبت سے جنہوں نے فیض اٹھایا ہے، جن کی ساری تربیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تاثیر صحبت جو ہے اس کو دخل حاصل. یہ وہ لوگ ہیں، چنانچہ وہ خطبے کے اندر آپ نے اکثر سنے ہوں گے وہ جملے، حضور کے خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے بچو. میرے اصحاب کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں انہیں ہدف ملامت نہ بنانا، انہیں ہدف تنقید نہ بنانا، ان کی نیتوں پر کہیں حملہ نہ کر بیٹھنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. اس کے بعد جو قاعدہ کلیہ بیان کیا حضور نے، من احبهم فبحبی احبهم، جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک سعادت مند بیٹا اپنے والد کے ملنے والوں کا احترام کرے گا، والد کے فوت ہونے کے بعد ان کا احترام جاری رکھے گا. یہ میرے والد کے ملنے والے، یہ ان کے دوستوں میں سے ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے. اگر بیٹا سعادت مند ہے تو آپ سوچ لیجئے اس کا طرز عمل کیا ہو. یہ سب روحانی اولاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحابہ کرام
تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور کا جس کو احترام ہے وہ ان کا بھی ادب کرے گا، ان سے بھی محبت رکھے گا. من احبہم فبحبی احبہم، جس کسی نے بھی ان سے محبت کی در حقیقت میری محبت کی وجہ سے محبت کی. اور اس کا جو پھر کانورس ہے وہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے. من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو کوئی ان سے بغض رکھے گا، ان سے دشمنی رکھے گا، ان سے عداوت اپنے دل میں پالے گا، اسے در حقیقت بغض مجھ سے ہے، دشمنی مجھ سے ہے. مجھ پر وہ یہ اپنا غصہ نکال نہیں سکتا. اندر کا اندر جو ان کے خبث بھرا ہوا ہے وہ میری ذات کو نشانہ بنا کر تو وہ نکال نہیں سکتے، میرے صحابہ پر نکال رہے ہیں. یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ، اس کو ذہن میں رکھیے. وہ چاہے ادھر کے لوگ ہوں چاہے ادھر کے لوگ، جو شخص بھی شرف سے صحابیت کو مجروح کرتا ہے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، کسی اشارے سے، کنایے سے، وہ جان لیجئے کہ وہ در حقیقت حملہ کر رہا ہے ذات محمدی پر علی صاحب الصلاۃ والسلام. پھر سوال پیدا ہوتا ہے تھے کون یہ؟ اتنا بڑا فتنہ کیسے اٹھا؟ اس فتنے کا سلسلہ کیوں دراز ہوا؟ یہ جان لیجئے یہ سازش، یہود کی سازش. میں نے جیسے کہ وہ الفاظ آپ کو سنائے تھے کہ ایک مقام پر کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ دیٹ از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف گریک ٹریچری. ایک ہے خدا اور ایک ہے دھوکہ اور فریب، وہ اور ہے اور بہادری اور ہے. اللہ تعالیٰ کے دین نے جب فتح حاصل کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غلبہ حاصل ہوا، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں عداوت تھی اور بغض تھا وہ وقتی طور پر دبک گئے، لیکن بعد میں انہوں نے وہ خوب سپنا، وہ بغض اور وہ عداوت نکالی. اس کے لیے سازشیں، اس کے لیے سیبوٹاج، اس کے لیے دین محمدی کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش. یہ سارا در حقیقت فتنہ یہود ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہود کا فتنہ کس طرح ہم پر حملہ آور ہوا، کس کس پہلوؤں سے اس نے ہمارے اوپر حملے کیے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ کی ایک مثال پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. مبادا کسی کو یہ خیال ہو کہ کیا اتنا بڑا فتنہ یہودیوں کا اٹھایا ہوا، یہ 84,000 مسلمان جو قتل ہو گئے، یہ صرف ایک یہودی کی سازش ہے. ایک یہودی کی سازش اور اتنی نتیجہ خیز کہ اس سے اتنے بڑے بڑے فتنے عالم اسلام میں پیدا ہو گئے. اور یہ 84,000 تو وہ 4.5 سال کے دوران ہوا ہے. اس کے بعد اس فتنے نے، اس کے جو برگ و بار ہماری پوری تاریخ کے دوران آئے. آپ اگر حملہ دیکھیں گے ہلاکو کا اور فال آف بغداد کا مطالعہ کریں گے، وہاں بھی آپ کو اس فتنے کے برگ و بار نظر آ جائیں گے. یہ ترکش مارا خدنگ آخری، یہ ٹیپو سلطان جو تھا شیر ہند، کہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا وہ چراغ زندگی کا اس وقت گل نہ ہو گیا ہوتا تو بر صغیر کی تاریخ کا دھارا بالکل اس کا رخ بدل چکا ہوتا. جس کے پہنچے ہوئے تھے نمائندے جو دربار خلافت میں، اور وہاں سے وہ معاملات طے ہو رہے تھے. لیکن یہ کہ عین وقت پر کس نے سازش کی، یہ سارے وہی آپ کا تانا بانا پوری اسلامی تاریخ میں نظر آئے گا. غداریوں کی داستان کے پیچھے وہی فتنہ نظر آئے گا. اس فتنے کو اچھی طرح پہچانیے. لیکن مبادا کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ ایک شخص کے ذہن کے اندر اتنی بڑی بات کیسے آ سکتی ہے، تو میں اس کی مثال پہلے آپ کو دے دوں، اور اسی کا میں نے اعلان کیا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے ذرا ذہن میں لائیے. اللہ کے رسول جلیل القدر پیغمبر وہ وہی تعلیم لے کر آئے جو تمام رسولوں کی تعلیم تھی. ان کی تعلیم رسولوں کی تعلیم سے کہیں جدا نہیں تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تثلیث کے بارے میں ہم ایک لہجے کے لیے یہ گمان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف بھی اس کی کوئی نسبت ہے اس عقیدے کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. توحید کامل کی دعوت دینے کے لیے تمام رسول آئے. لیکن آج آپ دنیا میں دیکھیے ان کے نام لیوا، ان کو پوجنے والے، لیکن یہ کہ وہ سب کے سب بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے. توحید جو ہے بالکل ختم، اور اس کی جگہ تثلیث، وہ کہیں شرک خفی کی شکل میں نہیں، شرک جلی کی صورت میں. الوہیت میں باقاعدہ اقنوم کی حیثیت سے حضرت مسیح کو شامل کر دیا گیا. یہ کون سا زرخیز ذہن تھا جس نے حضرت مسیح کے دین کی تعلیمات بالکل ختم کر کے رکھی کہ آج جو ہے ڈھونڈیے، وہ جو کہا کسی نے کہ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، تو ذرا تلاش تو کیجئے. دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں وہاں کہیں ان کا کوئی سراغ آپ کو مل جائے. ان کے نام لیواؤں میں کوئی ایک فرقہ ہی ایسا مل جائے کہ جو حضرت مسیح کی اصل تعلیمات پر ابھی تک کھڑا ہوا ہو. دور نبوی تک پھر بھی کچھ لوگ موجود تھے جن کی تعریف قرآن نے کی ہے. وہ قسیسین اور رہبان تھے، ان میں موحدین بھی تھے. لیکن یہ کہ 1400 سال اور بیت گئے. اس وقت تک تو یوں سمجھئے کہ ابھی 6 صدیاں بیتی تھی. حضور کی جو ولادت ہے وہ 571 عیسوی کی ہے.
تو ابھی 6 صدیاں پوری نہیں بیتی تھی کہ وہ جو آفتاب ہدایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طلوع ہو گیا. تو 600 سال میں بگاڑ اتنا آ چکا تھا. تو اب اس کے بعد 1400 اور ایڈ کیجئے، اب تو 2000 برس ہونے کو آ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کو پورے کرۂ ارضی پر حضرت مسیح علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھی ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا. وہ ملے گا تو صرف قرآن مجید میں ملے گا، مسیح کے نام لیواؤں میں نہیں ملے گا. یہ سازش کیا تھی؟ ایک شخص جس کو پال کے نام سے دنیا جانتی. میں نے ایک شخص کا بار بار یہاں تذکرہ کیا ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے 300. اس میں حضور کو وہ نمبر 1 پر لایا ہے تمام مشاہیر عالم میں. میں حیران ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سچی باتوں کے کہنے کے طفیل اس شخص کو اسلام کی ہدایت دے دے. مسٹر ہارٹ، اس نے یہ لکھی ہے بات، بالکل صحیح بات، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی تک عیسائیت کی حیثیت یہودیت کی ایک جماعت یا یہودیت کے ایک فرقے کے سوا کچھ نہیں تھی. یہ وہی ایک سلسلہ ہے، سلسلہ بنی اسرائیل انبیاء کا. اس نے یہ بات لکھی ہے اور دوسری لکھی ہے کہ موجودہ مسیحیت جو ہے وہ ساری کی ساری ایجاد ہے سینٹ پال کی. اگرچہ اس نے تو لفظ سینٹ کی استعمال کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ایجاد ہے سینٹ پال کی، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت بالکل درست نہیں. اب ذرا 4 باتیں گن کر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کن کن پہلوؤں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو ختم کر کے اور اس کی جگہ بالکل نئے عقائد جو شامل کیے گئے. سب سے پہلی چیز ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد وہ توحید. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو جس طرح وقف کیا گیا ان میں وہی توحید ہے کہ جس نے تثلیث کی شکل اختیار کی. اور آج بھی جو اناجیل 4 موجود ہیں ہمارے پاس، ان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اس تثلیث کا کہیں کوئی نشان موجود نہیں. یہ سارے عقیدے بعد میں گھڑے گئے، لیکن یہ کہ تاریخ جو ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہے، کامیابی جو ہے وہ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے کہ وہ اصل دین جو ہے وہ کتاب میں لکھے ہوئے ہونے کے باوجود دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں، اور توحید کی جگہ تثلیث. عقیدہ آخرت ہمارے دین کی دوسری بہت اہم بنیاد، بلکہ ہمارے عمل پر تو آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ عقیدہ آخرت کا. وہ اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ وہ آپ کے ہاں بہت چلا ہے بہت عرصے تک، اس کو ذرا ذہن میں تازہ کیجئے. یہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اگر ہوگا تبھی انسان کا کردار درست ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ذات و صفات کی ایک بحث، علمی بحث بن کر رہ جائے، جب تک کہ بعد پرس کا احساس نہ ہو. ان الی ربک الرجعا، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا، محاسبہ ہوگا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ شخص کے جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزتا رہا کہ جواب دہی کرنی ہوگی، ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ عقیدہ آخرت. لیکن اس کا جس طریقے سے اس کی تاثیر ختم کی گئی، وہ ٹھیک ہے ریزریکشن کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی، ایک ہے باس بعد الموت، لیکن یہ کہ اس کی تاثیر ختم ہو گئی جب عقیدہ کفارے کا آ گیا. جو بھی حضرت مسیح کو مان لے اس کے تمام گناہوں کی طرف سے پیشگی کفارہ حضرت مسیح دے چکے ہیں. یہ کھلا لائسنس ہے، کھلی چھوٹ ہے، اب جو چاہو کرو. تم نے جب مسیح کو مان لیا، اس کے نام لیوا ہو گئے، تو وہ تو تمہارے تمام گناہوں کا پیشگی کفارہ دے چکے، اپنا خون بہا کر اور اپنی جان دے کر وہ سولی پر چڑھ گئے، تمام ماننے والوں کی طرف سے کفارہ بن گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ دونوں جو عقیدے ہیں، توحید وہ ختم، عقیدہ آخرت وہ ختم. رسالت کے عقیدے کو اس طرح ختم کیا. حضرت مسیح علیہ السلام جو رسول تھے، جب وہ الوہیت میں شامل ہوئے، جگہ جو خالی ہوئی تو اب یہ لوگ خود رسولوں کی حیثیت اختیار کر لی. یہ آپ کو رسولوں کے مکتوب اناجیل کے اندر اب بھی ملیں گے. چوتھا سب سے بڑا حملہ کیا شریعت پر، کہ انجیل میں آج تک یہ الفاظ موجود ہیں سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں. یہ شریعت موسوی ہرگز ختم نہیں ہوگی، میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، ختم نہیں کرنے آیا. اب تماشا یہ دیکھیے، دنیا میں یہ تماشے ہوتے ہیں. انجیل موجود ہے، متی کی انجیل موجود، سرمن آف دی ماؤنٹ موجود، اس میں یہ جملہ موجود، لیکن پال نے شریعت کو ساقط کر دیا. شریعت اب ہمارے اوپر لاگو نہیں ہے، شریعت موسوی ختم ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ انجیل میں کوئی شریعت ہے نہیں. جب حضرت مسیح خود کہہ رہے ہیں ازروع انجیل کہ میں اس شریعت موسوی کو ختم کرنے نہیں آیا، اگر تو وہ ختم ہوتی، منسوخ ہوتی تو نئی شریعت دی جاتی. قرآن میں نے آ کر وہ نئی شریعت دی ہے، انجیل میں کوئی شریعت نہیں. لہذا اب جب وہ شریعت موسوی ساقط ہوئی، خلا ہو گیا.
توحید ختم، آخرت ختم، رسالت ختم، شریعت ختم، اور ان تمام چیزوں کی جگہ جو چیز لائی گئی وہ ایک حزنیہ، ایک ٹریجڈی، حضرت مسیح کی ذات اور ان کے صلیب اور ان کے سولی چڑھ جانے کے واقعے کے ساتھ ایک جذباتی ایسا ربط قائم کیا گیا۔ جذبات آپ کو معلوم ہے وہ چیز ہے کہ جب یہ جوش مارتے ہیں تو عقل اور خرد جو ہے انسان کی وہ ان کے نیچے دب جاتی ہے، جذبات کا سیلاب آیا، لہذا پورا مذہب جو ہے وہ اب ایک صرف حزنیے، ایک ٹریجڈی کے گرد گھوم رہا ہے۔ میں اس وقت عیسائیت پر تنقید کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہوں، جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے رسولوں کی اصل تعلیمات کو ختم کیا گیا، کس قدر ذہین لوگ تھے جنہوں نے یہ سازشیں کی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی دشمنی ان کی زندگی میں جس حد تک کی، ان کے رفع سمائی سے پہلے ان کو کافر قرار دیا یہودی علماء نے، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، انہیں واجب القتل قرار دیا۔ پیلاٹس پونٹس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے تھے۔ آئی واش مائی ہینڈز آف کرائسٹ، اس کے خون سے میں اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارے اوپر آئے گا اس کا خون۔ گورنر جو ہے وہ اپنے آپ کو بری کر رہا ہے، لیکن یہودی علماء ایک جلیل القدر رسول کو سولی چڑھوا رہے ہیں۔ اپنی حد تک تو انہوں نے یہ کیا، اللہ نے جو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل، لیکن انہوں نے سولی پر چڑھوا کے دم لیا۔ یہ ہے وہ تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، یہی فتنہ اسلام پر حملہ آور ہوا ہے، اسی نے اسلام کی تعلیمات کو بگاڑا ہے۔ اب یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں کچھ عرض کروں گا کہ کس کس حیثیت سے، یہی اس کی پوری داستان اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا معاملہ ایک پہلو سے مختلف ہے، اور وہ یہ کہ حضور آخری رسول ہے، یہ دین آخری دین ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس کی اصل تعلیمات کو بالکل ختم کر دیا جاتا، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ آخری رسالت کا تقاضا ہے کہ اس کی حفاظت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا قرآن مجید کی حفاظت کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ۔ اس حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ حضور کی سیرت مطہرہ کی بھی ایک حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر فرما رہے ہیں۔ لہذا یہ تو نتیجہ نہیں نکل سکا یہودی سازش جب اسلام میں آئی ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات بالکل ختم ہو جاتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زخم ایسے کاری لگائے، حضرت عثمان کی شہادت سے بڑا اور کون سا زخم ہوگا۔ اس کے بعد آپس کی جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، 84,000 مسلمانوں کا خون کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر حادثہ کربلا ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تاریخ کے اندر جا بجا آپ کو اس سازش کے شاخسانے نظر آئیں گے، اسی کے برگ و بار ہیں، اسی کی صدائے بازگشت ہے جو بار بار سننے میں آ رہی ہے۔ یہ یہودی سازش کو پہچانیے۔ ہم بدقسمتی سے آپس میں دست و گریبان ہیں، وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں، وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ کسی نے حضرت عثمان کو متہم کر دیا ہے، کوئی حضرت علی پر الزام لگا رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ در حقیقت ہم سب کے سب ان کے اعلی کار بن رہے ہیں، اس فتنے کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ انسان یہ سمجھے کہ اصل دشمن ہمارا کون ہے، ہمارے مابین اختلافات کی یہ آگ کس نے لگائی، اصل سازش کون سی جس میں غیر شعوری طور پر دونوں طرف سے کچھ لوگ اعلی کار بن گئے ہیں، شکار بن گئے۔ میں نے اپنی ٹاؤن ہال والی تقریر میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تمام صحابہ میں افضل ہے، یہ خیال اپنی جگہ 100% درست، لیکن اگر اس شخص کے اس خیال کی وجہ حضرت علی سے کوئی بغض اور عداوت ہو تو وہ شخص مردود ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو کوئی برے ناموں سے یاد کرے، کوئی تبرہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ حضرت علی کی محبت کو صرف آڑ بنا رہا ہے، وہ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کبھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اصحاب ثلاثہ کے ساتھ کوئی بغض اور عداوت کر سکے۔ اصل میں یہ آگ ہے کہ جو ایک سازشی ذہن نے بھڑکائی اور وہ بھڑکتی چلی آئی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سازشی ذہن کی نشاندہی کی جائے، اصل دشمن کو پہچانا جائے، تاکہ دونوں طرف سے جو انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں ان کی جو غلطی ہے وہ آشکارا ہو جائے۔ تو اصل میں مقصد یہ ہے، نیت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خامخواہ کسی بھی اختلاف کو ہوا دے۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ سارا فساد جو امت کے اندر پیدا ہوا ہے
یہ اصل میں یہود کے سازشی ذہن کا نتیجہ ہے، ان کے عداوت اور بغض کا بس ایک بڑی گہری سازش، بڑی گہری چال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور دین محمد علیہ صاحب والسلام کے خلاف یہود نے تیار کی، یہ اسی سازش کے شاخسانے ہیں، یہ اسی کے مظاہر ہیں، یہ اسی کے نتائج ہیں کہ جو آج ہمارے سامنے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں، مبادا کسی کو یہ خیال ہو کہ کیا کسی ایک قوم کی سازش جو ہے وہ اتنی گہری بھی ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی آج سے 50 سال پہلے، نصف صدی بیشتر، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، ان کا یہ مشاہدہ تھا، ایکوٹی آف ویژن، مشاہدے کی واقعتاً یہ گہرائی ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ بات سمجھ لی تھی کہ یورپ کی پوری فضا پر، ان کی ساری سیاست پر، ان کی تمام قومی پالیسیوں پر اس وقت یہود کی سازش کی چھاپ ہے۔ جرمنی میں احساس ہوا، ہٹلر نے پہچانا کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے، کس طریقے سے یہ ہماری معیشت کے اوپر چھائے ہوئے، کس طرح یہ ہماری سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آخر کوئی سبب تھا کہ وہ انتقام کی آگ اس قدر زبردست بھڑکی ہے ہٹلر کے دل میں اور پوری جرمن قوم کے دل میں، جس کے نتیجے میں اتنے بڑے پیمانے پر کچھ تو خون ہوا ہے۔ وہ ہولوکاسٹ کے جس کو یہودی اس وقت اپنی مظلومیت کی ایک علامت بنائے۔ امریکہ میں جب بھی کبھی یہودیوں کے خلاف ذرا سی کوئی آواز اٹھتی ہے اور کوئی شعور بیدار ہونے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ فوراً وہ ہولوکاسٹ نامی پکچر دکھانا شروع کر دیتے تاکہ وہ مظلومیت کا ایک لبادہ پھر ان کے اوپر آ جائے۔ یہ تو پہلے ہی مری ہوئی پٹی ہوئی قوم ہے، اب ان پر کوئی کیا ہاتھ اٹھائے یا ان سے کوئی کیا بدلہ لے یا ان کو کیا برا کہنا ہے، مرتے کو مارے شاہ مدار۔ یہ احساس ہے کہ جس کے تلے وہ پناہ لیتے ہیں اور یہی ان کے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا امریکہ میں انتخابات ہوئے، کارٹر نے ذرا سی کچھ ہمت کی تھی یہود کے پنجے سے نکلنے، تھوڑا سا اس شخص نے اسرائیل کو کچھ مجبور کیا تھا کہ جھکے، کچھ تھوڑی سی اس کی پالیسی جو ہے وہ معقولیت کی طرف آئی، اس لیے کہ آج تک اسرائیل نے امریکن پبلک اوپینین کے سامنے جو مظلومیت کا اپنا لبادہ اوڑے رکھا ہے وہ یہ تھا کہ ہمیں تسلیم نہیں کیا جاتا، عرب ہمیں ماننے کو تیار نہیں، وہ ہماری ایگزسٹنسی کو گوارا کرنے کو تیار نہیں، لہذا ہم مجبور ہیں یہ سارا کچھ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مدافعت کے لیے مجبور ہے کہ یہ ساری طرز عمل ہم اختیار کریں۔ سادات اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، میرا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ سادات نے جو کچھ کیا اس نے در حقیقت ان کی اس دلیل کو ختم کر دی۔ اب اگر ایک اتنا بڑا ملک عرب ممالک میں سے تمہیں ریکگنائز کرنے پر تیار ہو گیا ہے تو اب تمہارے پاس کون سی بنیاد ہے کہ پھر بھی تم معقولیت کی روش اختیار نہیں کرتے؟ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے بیگن کارنر ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے رد عمل جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کارٹر کا جو حشر ہوا ہے انتخابات میں، آئندہ بھی کئی جو الیکشنز ہیں اس تک اس الیکشن کی صدائے بازگشت جو ہے وہ سنائی دے گی، اور کسی صدر کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ یہودیوں کے اثرات کو کسی درجے میں انڈر ایسٹیمیٹ کر سکے۔ تو یہ آج کی دنیا میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اتنی بیدار اور چاق و چوبند دنیا، اتنی ہوشیار دنیا، جہاں عام انسان بہت ہی معلومات اس کے پاس ہے، ذرائع معلومات کا ایک طوفان ہے، اس کے باوجود قوموں کے اوپر اس طریقے سے ان کے احساسات پر، ان کی سوچ پر، ان کے نظریات پر ایک قوم اس طرح مسلط ہو سکتی ہے۔ تو آپ سوچئے آج سے پہلے جو کچھ انہوں نے اپنی چالاکیوں اور ہوشیاریوں اور اپنی سازشی مہارت کے ذریعے سے کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ میں نے اسی کی مثال کے طور پر پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، ہمارا یہ ایمان ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہرگز وہ نہیں ہو سکتی کہ جو آج مسیحیت کے نام سے پیش کی جا رہی۔ کیا 1% بھی اس کا امکان ہے، 1/1000 بھی اس کا امکان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تثلیث کی تعلیم دی ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، لیکن وہ کہیں توحید کے سوا کسی اور چیز کی تعلیم دے سکتے تھے؟ لیکن آج دیکھیے کہ ان کی اصل تعلیم کا دنیا میں نام و نشان نہیں۔ تعلیم موجود ہے، اناجیل موجود ہے، میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا اس میں موجود ہے یہ جملے۔ ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ میں موسیٰ کی شریعت کو ختم کرنے آیا، یہ موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی، قائم رہے گی۔ انجیل بھی موجود، یہ الفاظ بھی موجود، سرمن آف دی ماؤنٹ بھی موجود،
لیکن جو شریعت ہے وہ ثابت ہو گئی. کس کا کارنامہ؟ اتنے بڑے بڑے کارنامے جنہوں نے کر کے دکھائے. میں نے گنوائی تھی آپ کو 4 باتیں کہ ذہن میں رکھیے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ان کا کیا رہا؟ جب تک وہ دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے بدترین دشمنی علماء یہود نے کی. انہیں مرتد قرار دیا، انہیں کافر قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، ان کو واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو بہرحال سولی تک پہنچا کر انہوں نے دم لیا. اللہ نے جو معاملہ کیا وہ معاملہ مختلف ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ان کا نزول ہوگا. ابھی وہ زندہ ہے، ان کی وہ حیات جو ہے اس کا ابھی سلسلہ جاری ہے. وہ نزول عیسیٰ کے بعد پھر ان کے اوپر موت جو ہے وہ فطری موت وارد. لیکن یہ کہ انہوں نے تو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوائے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ مسیح کے بعد پھر یہ دین جو ہے ان کا یہ ختم ہو جائے گا، نسیہ منسیہ ہو جائے گا. ان کی توقع کے بالکل برعکس جو حواریین حضرت مسیح علیہ السلام سے جن کی تعریف کی ہے قرآن مجید نے سورہ صف میں، وہ لوگ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں محنت اور ایثار اور قربانیوں کی جو مثالیں قائم کی حواریین مسیح علیہ السلام نے، ان کی واقعہ یہ ہے کہ بڑی اونچی شاندار ان کی مثال ہے جو انہوں نے قائم کی. اس کے نتیجے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ معتقدین کا جب دائرہ بڑھنا شروع ہوا تو اب وہ یہودی سازش جو ہے اس نے ایک پیترا بدلا. ایک یہودی عیسائیت کا لبادہ اوڑھتا ہے. پال جو اپنے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس حیات عرضی کے دوران اس وقت تک تو وہ شدید دشمن تھا، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ مجھ سے خاک تو ایک بڑی آندھی بنا چاہتی ہے، تو اب اس نے پیترا بدلا. اس نے کچھ خواب اپنے سنانے شروع کیے. حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے مجھے بشارتیں ملی ہیں، میں اب مسیحیت اختیار کرتا ہوں. اندر سے سیبوٹاج کیا، اندر آ کر اس پورے دین کا وہ حلیہ بگاڑا کہ آج وہ اصل دین مسیح علیہ السلام کہیں بھی ہو. اب وہ توحید تسلیس میں بدل گئی. جب اللہ کے رسول کو تو آپ نے خدا بنا دیا، رسول کی جگہ خالی ہوئی تو خود رسول بن گئے. پال بھی رسول، دوسرے حواریین بھی رسول، اب یہ سب کے سب رسول. آخرت کے عقیدے کو ختم کیا کفارے کے عقیدے سے. جو بھی مسیح کو مان لے اس کے تمام گناہوں کی طرف سے پیش کی کفارہ حضرت مسیح بن چکے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک ایک چیز کی چڑھتا. شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے، شریعت موسوی ختم ہو گئی، اور دنیا میں وہ تماشا جیسا کہ میں نے عرض کیا موجود ہے. انجیل کے قائل ہیں، انجیل موجود ہے، انجیل میں سرمن آف دی ماؤنٹ موجود ہے، حضرت مسیح کے وہ جملے بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود شریعت موسوی ثابت. اور سولی کے واقعے پہ ایک بڑا حسنیہ سا بنا کر، ایک جذباتی سی چیز بنا کر لوگوں کے لیے صرف ایک جذباتی کیفیت، ایک جذباتی لگاؤ پیدا کر دیا گیا. بس وہی نشان ہے، سینے پر ہے تو صلیب کا نشان ہے. پوپ صاحب جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں عصا ہے تو وہ صلیب کی شکل کا ہے، ان کے بٹن ہے تو صلیب کی شکل کے ہے. ان کے سارے آفتاب پر وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند کے صورت گرو افسانہ، شاعر و افسانہ نویس، بیچاروں کے آفتاب پہ عورت ہے سوار. تو اس پورے مذہب کے اندر وہ ایک صلیب ہے جو آفتاب کے اوپر سوار ہو گئی. ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کے شعور، ان کے اعتقادات، کل کا کل دین جو ہے وہ صلیب. یہ ہے در حقیقت وہ سازش کہ جذباتی ایک فدا بنا کر اور صلیب دیے جانے کے واقعے کو نمایاں کر کے بس لوگوں کے احساسات کے اوپر اس کی چھاپ ہو جائے. اپنا کوئی کچھ اور سوچے گا. جذبات اور پیشن جب ابھرتے ہیں تو عقل بہرحال اس کے اندر ان کے پیچھے جو ہے دب جاتی ہے. وہ صورتحال ہے جو دین مسیح کا جو حلیہ بگاڑا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کلمہ حق کہنے کی وجہ سے اسلام کی نعمت عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرمائے. اس نے ہارٹ نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا تعلق ہے اس وقت تک مسیحیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے اور یہودی مذہب کی ایک شاخ سے زیادہ نہیں تھی. یہ پال نے اسے ایک بالکل جداگانہ مذہب بنایا. یہ مذہب جو اس وقت کرسچینٹی کے نام سے موسوم ہے اصل میں کرسچینٹی نہیں ہے، یہ پالزم ہے، یہ پال کا مذہب ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت غلط. اتنا بڑا قول حق ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے. بہرحال اس مثال کو ذہن میں رکھیے اور یہ بات جان لیجیے اتنی بڑی سازش اسلام کے خلاف یہودیوں نے کی. یہ بات دوسری ہے کہ حضور کی تعلیم دنیا سے بالکل غائب نہیں ہو سکتی، کبھی ممکن نہیں. اس کا اصل سبب ختم نبوت،
نبوت ختم ہو چکی ہے. اب اگر حضور کی تعلیم بالکل مسخ ہو جائے تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں, کوئی اور رسول آنے والے نہیں, کسی اور کتاب کا نزول نہیں ہے, تو حقیقت کیسے منکشف ہوگی؟ یہ ہے وہ تحفظ کہ جو دین محمدی کو حاصل, جو سیرت محمدی کو حاصل ہے علی صاحب صلاۃ والسلام. یہ تحفظ خصوصی نہ ہوتا تو واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کا وار, یہودی سازش جو ہے وہ اس قدر گہری تھی, اتنی کاری تھی, یہ وار اتنا کاری تھا کہ وہی حشر ہو جاتا کہ جو دین مسیح کا ہوا ہے, دین محمد کا بھی, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ کہ یہ آخری دین, حضور نے فرمایا انا آخر الرسل وانتم آخر الامم, میں آخری رسول ہوں اور اے مسلمانوں تم آخری امت ہو. یہ تحفظ ہے جو اس امت کو اور اس دین محمدی کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ ہے کہ جتنا کاری بار تھا, واقعہ یہ ہے کہ ان کی ذہانت کی داد دیجیے کہ دی ڈیول از ڈیو, ان کی ذہانت کو تو واقعتاً خراج تحسین ادا کرنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا وار کیا تھا کہ کوئی عجب نہیں تھا کہ اصل جو تعلیم تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بالکل دنیا سے غائب. اب میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ذرا سمجھیے. حضور کی حیات طیبہ کے دوران کیا معاملہ رہا یہود کا, ہونا کیا چاہیے تھا, ہوا کیا, ذرا اس کا تجزیہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور کی تصدیق کرتے, سب سے پہلے ایمان لاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتابوں کے ماننے والے, جس میں حضرت حضور کی بعثت کی پیشن گوئیاں, وہ خود منتظر تھے نبی آخر الزماں کا, وہ ذکر کیا کرتے تھے اور انتظار میں تھے کہ اب آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہونے والا ہے. لیکن صرف ایک بات, ان کے غرور, ان کے پندار نفس جو ہے اس پر یہ چیز بڑی گراں گزری, بڑی شاپ گزری کہ وہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے. یہ ان ان پڑھوں میں, ان بنی اسماعیل میں, ان امیین میں سے اٹھا دیا. ہم میں سے ہونا چاہیے تھا. ہم میں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے یہاں پر جو ہے مفتی موجود ہیں, بڑے بڑے کتاب کا علم رکھنے والے موجود ہیں, ان میں سے کوئی چنا جاتا. یہ وہاں بنی اسماعیل میں یہ نعمت کیوں چلی گئی؟ یہ حسد, یہ بغض, یہ عداوت اور یہ تکبر نفس تھا جو آڑے آ گیا. جن کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تصدیق کرنی چاہیے تھی وہی سب سے بڑھ کر دشمن. چنانچہ میں نے جو آیت آپ کو آج سنائی ہے سورہ مائدہ کی, قرآن مجید گواہی دے رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم دنیا میں اگر جائزہ لو گے اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر کون ہے, سب سے زیادہ کون ہے؟ عداوت اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ کن کے دلوں میں ہے؟ تو وہ یہودی ہے اور مشرک. بمقابلہ عیسائیوں کے اس وقت بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیواؤں میں آج وہ طبقہ بالکل ختم ہو چکا ہے. لیکن قرآن مجید کے نزول کے زمانے تک, حضور کی حیات طیبہ کے زمانے تک ابھی کچھ لوگ ان میں موجود تھے کہ جو صحیح دین مسیح پر کاربند تھے اور جن کے اندر وہ ساری گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تھے. لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ ان کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے. ان کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے ذالک بأن فیہم قسیسین و رہبانا, ان میں قسیسین ہیں, ان میں رہبان ہیں, ان میں بڑے عابد و زاہد لوگ موجود ہیں, بڑے خدا ترس لوگ موجود ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت سنی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, ان کی نگاہوں سے آنسوؤں کی ندیاں جاری ہو گئیں اور وہ فوراً پکار اٹھے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ان کے برعکس یہودیوں کا معاملہ یہ ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. سب سے بڑھ کر دشمنی ہے. ان کی سازشی جو ذہن کا ایک نمونہ قرآن مجید بتاتا, انہوں نے مدینے میں, اب ذرا دادا کیجئے کہ ان کی ذہانت کتنی دور کی بات انہوں نے سوچی, آپس میں ایک مشورہ کر کے ایک سازش تیار کی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ایک ساکھ بن گئی ہے, جو کوئی حضور پر ایمان لے آتا ہے وہ واپس نہیں آتا, مار دو, کاٹ دو, اس کی بوٹی بوٹی علیحدہ کر دو, لیکن وہ اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ سے ساکھ بن گئی ہے ایمان کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی. اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرو. کچھ لوگ صبح کے وقت ایمان لے آئے, اعلان سے ہم ایمان لے آئے, اور شام کو مرتد ہو جائے, انکار کرتے اسلام سے, کہتے کہ ہم نے تو اندر جا کر دیکھ لیا کچھ نہیں ہے, گندی ہے اندر, لہذا ہم تو واپس آ گئے. اس طریقے سے وہ ساکھ ختم ہو جائے. وہ جو روب ہے, وہ جو دھاک بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کی اور ایمان کی, اس کو ہم ختم کر سکیں گے
اس کا اشارہ قرآن مجید کر رہا ہے سورہ آل عمران میں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ سازش تیار کی، یہ طے کیا کہ جس چیز پر اہل ایمان لا رہے ہیں، یعنی قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صبح کے وقت اس پر ایمان کا اعلان کرو اور شام کو کفر کا اعلان کر دو، تاکہ یہ بھی کچھ لوٹے۔ اندر جا کر کچھ کو تو کھینچ لاؤ گے ساتھ واپس، کچھ کے دل میں تو وسوسہ پیدا کر ہی آؤ گے کہ آخر یہ لوگ آئے تھے بیچارے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے اندر کوئی برائی دیکھی ہی ہوگی نا، کوئی نہ کوئی چیز ان کے علم میں آئی ہوگی۔ سادہ لوح لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی خیال پیدا کر دینا، کوئی وسوسہ پیدا کر دینا مشکل نہیں ہوگی۔ نیک لوگ جو ہے وہ عام طور پر ایسے چالاک لوگوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی شرافت اور مروت میں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ دھوکہ دے رہا ہوگا۔ ہر شخص اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، وہ اپنے باطن میں جھانکتے ہیں کہ کیا میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہوں، تو اسی کی توقع وہ دوسروں سے بھی نہیں کرتے کہ اتنا بڑا جھوٹ کیا بولیں گے، کیا محمد پر تہمت لگائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہوں نے اس سادگی کو استعمال کیا، ایکسپلائٹ کیا، اور یہ سازش تیار کی، صبح ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ، تاکہ یہ دھاک جو بیٹھی ہوئی ہے یہ ختم۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو نفاق کا پودا لگا ہے مدینے میں، وہ یہود کے زیر اثر، ان کے جن لوگوں سے تعلقات زیادہ تھے، آخر 5 قبیلے مدینے میں رہتے تھے، اوس اور خزرج، یہ 2 جو ہے قحطانی عرب ہیں، اور 3 قبیلے وہاں یہود کے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو خزرج، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3-5 قبیلوں کے آپس میں بڑے گہرے روابط تھے، تعلقات تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جن سے دوستیاں تھی، جن سے کوئی ملنا جلنا تھا، یہ انہی حلقوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتے رہتے تھے، ان کے اندر اپنے خیالات، طرح طرح سے شبہات پیدا کر دینا، انہیں اپنے پروپیگنڈے کا ایک نشانہ بنا لینا۔ یہ وہ تدبیر تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک حلقہ انہوں نے اپنے گرد کریٹ کر لیا تھا، جنہیں ہم منافقین کے نام سے کہا، انہی کے زیر اثر۔ یہ اصل جو پودا پروان چڑھا ہے، یہ یہودیت کے زیر اثر پروان چڑھا۔ پھر یہ کہ حضور کے ساتھ پوری مکی زندگی میں آپ کو معلوم ان کا طرز عمل یہ رہا کہ کوئی کامیابی، حالانکہ حضور نے، واقعہ یہ ہے کہ تدبر اور پیش بینی اور معاملہ فہمی کا شاہکار ہے یہ حضور کا، کہ حضور نے مدینے میں آتے ہی یہودیوں سے معاہدے کر لیے، معاہدوں میں انہیں چکر دیا، لیکن پھر جس طرح وہ معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، جیسے غداریوں کا ارتکاب کرتے رہے، جیسے وہ سازشیں کرتے رہے حضور کے خلاف، خود تو کبھی سامنے میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ ان کو چڑھا لائے، ان کو بھڑکا لائے، انہیں امیدیں یہ دلائیں کہ ہم اندر سے تمہارے ساتھ دیں گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے، تم باہر سے حملہ کرنا، بس محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کر دیں گے۔ یہ پوری مدنی زندگی میں آپ کو یہ تاریخ نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں قبیل، 2 قبیلے وہاں سے جلا وطن کیے گئے، اور ایک قبیلے کے معاملے میں تو بہت سخت سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، اگرچہ وہ سزا حضور نے نہیں دی، انہوں نے خود طے کیا تھا کہ ہم اپنا قصور مانتے ہیں، ہم نے غداری کی ہے، ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور ہم حضرت سعد ابن معاذ کو معین کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ جو حکم وہ جو دے دیں، جو فیصلہ کر دیں، ہمارے لیے جو سزا تجویز کرے وہ ہمیں منظور ہے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے ساتھ تعلقات ان کے پرانے ہیں، کچھ نہ کچھ طرفداری کریں گے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کھول کر تورات ان کے سامنے رکھ دی، اس نقض عہد کی یہ سزا ہے تورات کی روح سے، کوئی سزا میں تمہارے لیے تجویز کرتا ہوں۔ اب ان کے لیے کوئی اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ انہوں نے ماننا پڑا کہ جتنے جنگ کے قابل مرد تھے ان کے وہ قتل کیے گئے۔ بہت بڑی سخت سزا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں قبیلے کو ملی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ حضور پر نہیں آتی، وہ خود ان پر، کہ ان کے مقرر کردہ حکم نے ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو نافذ کیا۔ بہرحال یہ تو ہوا زندگی میں۔ اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ ہے سب سے زیادہ سوچنے کے قابل۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کامیابی عطا فرمائی، کامیابیوں پر کامیابیاں، یہ ان کے دلوں کے اندر جلن ہے۔ یہ لوگ سخت جو ہے اپنے ایک محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مدینے سے نکل گئے، خیبر کو اپنا اڈا بنایا، وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہیں جزیرہ نما عرب سے بالکل نکال دیا گیا۔ حضور کی آخری ہدایت یہ تھی کہ لا تجتمعوا فی العرب فی الجزیرۃ دینان، اب اس جزیرۃ العرب میں 2 دین جمع نہیں ہوں گے، ایک ہی دین رہے گا،
لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں جزیرہ نما عرب سے باہر نکال دیا۔ اب وقت آیا سازش کا، شکست تو کھا گئے، اب اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ وہ جو میں نے ایک قول کسی کا نقل کیا تھا کہ جہاں تک یونانی بہادری کا تعلق ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن یونان کی چال بازی جو ہے اب اس کا وہ بروئے کار آئے گی۔ تو یہودیوں کی بہادری سے تو وہ کوئی اپنا کام نہ کر سکے اور حضور کا راستہ نہ روک سکے، لیکن پھر چال بازی ان کی وہ جو سازشی ذہن ہے اس کی کار فرمائی دیکھیے، بالکل جس طرح پال نے حملہ کیا، اندر سے سیبوٹاج، دین کے اندر داخل ہو کر اس کا حلیہ بگاڑو، اس کی تعلیمات کو مسخ کرو، اس دین کا جو یہ داخلی سیبوٹاج کا معاملہ ہے، اب یہی ہمارے لیے واحد چارہ کار رہ گیا ہے۔ صنعاء سے چلتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا اس کا نام، اور وہ شخص جو ہے وہ ایک سازش تیار کرتا ہے، اس سے کچھ نئے نئے عقیدے کھڑے۔ یہ جان لیجئے ایک بات، دنیا میں ہمیشہ سازشی ذہن کے لیے مجھ سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں اصل میں، کہ کیا وجہ ہے کہ اس نے یہی راستہ اختیار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی کو کیوں اس نے اپنا نشانہ بنایا ہے، اپنی سازش کا تانا بانا ان کی شخصیت کے گرد کیوں اس نے بنا؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، دنیا میں جب بھی کہیں سازش کہیں کی جائے گی، کوئی نہ کوئی ایگزسٹنگ میٹیریل ہوگا جس کو کہ وہ سازشی ذہن اختیار کرتا، کوئی چیز تو ہونی چاہیے، آخر سارا کچھ تو وہ لا کر نئی اثر نو تو پیدا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ حضور کی حیات طیبہ کے دوران اوس اور خزرج کے درمیان جو پرانی دشمنی ہوا کرتی تھی، یہ یہودی انہی کو بھڑکاتے تھے، منافق یاد دلا دیتے تھے اوس اور خزرج، یہ اوس اور خزرج دونوں ایمان لے آئے، ان کی یہ پشت ہا پشت سے جو دشمنی تھی وہ اخوت دینی میں تبدیل ہو گئی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا احسان جتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اے اوس اور خزرج کے لوگوں، تم تباہی اور ہلاکت کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، جنگ بعاث ان کے ہاں جاری رہی تھی جو نسلاً بعد نسلاً چلتی رہی، اور دونوں قبیلے تقریباً ختم ہونے پر آ گئے۔ وہ دو قبیلے تھے، آخر پرانی یادیں جب تازہ ہوتی ہیں تو زخم ہرے ہو جاتے ہیں، وہ پرانی دشمنیوں کو یاد دلا دیتے، کہیں پرانا شعر پڑھ دیا، اب وہ اوس والوں کے حق میں ہے تو وہ خزرج والے جو ہے ان کے کان کھڑے ہو گئے، خزرج والوں کی شجاعت کی تعریف ہوئی ہے تو اوسی جو ہے اس کے دل پہ بہرحال کوئی چوٹ لگی، پرانے زخم تو ہے، منجمل ہو گئے، ان کے نشانات تو ہیں۔ حضور کی حیات طیبہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ تلواریں نکل آتی تھی، وہ تو حضور کی شخصیت مبارکہ موجود تھی، حضور تشریف لاتے تھے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ اسی طرح کا ایک معاملہ انہوں نے تاکا، اب یہ ہے ذہانت، اس نے دیکھا کہ ایک معاملہ یہاں ہے، اس معاملے کو ہم ہوا دے سکتے ہیں۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی بھی ایک پرانی اسی طرح کی مسابقت چلی آ رہی، دشمنی نہیں تھی معاذ اللہ، اس طرح کی دشمنی جیسی اوس اور خزرج میں تھی، یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں نہیں تھی، ایک مسابقت تھی۔ مسابقت جو ہے وہ دنیا میں کہاں نہیں ہوتی، دو سگے بھائیوں میں ہوتی ہے، وہ اس سے آگے نکلنا چاہتا ہے، وہ اس سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ مسابقت خیر میں بھی ہوتی ہے، مسابقت دنیا میں بھی ہوتی ہے، خیر میں مسابقت کو تو دین میں بھی بہت سی اس کی طرف توجہ دلائی گئی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ ابو جہل کا جملہ بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا، حالانکہ وہ بنو امیہ میں سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، لیکن یہ کہ قریش کے مختلف گھرانوں کے مابین مسابقت تھی، اس مسابقت کی ایک علامت اس کا قول ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے خیال میں کیا محمد جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے ان پر؟ تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان مسابقت چل رہی تھی۔ اس کے بعد جو وہ بات کہتا، ذرا اس مسابقت کو نوٹ کیجئے، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مسافروں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، یہ مسابقت تھی جو چل رہی تھی۔ اب ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے، یہ میں ماننے کو تیار نہیں، صاف تسلیم کر لیا۔ میرا کبر جو ہے، میری انانیت جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی، ورنہ میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نو کی مسابقت تھی بنو امیہ میں بھی بنو ہاشم، دونوں زوردار قبیلے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس سے کون لڑے گا کہ عبد المطلب کے بعد، حضور کے دادا کے بعد بنو ہاشم میں کوئی زبردست شخصیت نہ رہی۔ زبیر بن عبد المطلب ایک شخصیت ایسے تھے جنہوں نے بنی ہاشم کی سرداری کچھ دیر تک قائم رکھی، اس کے بعد یہ ابو طالب کے پاس آ گئی، ان کی شخصیت ویسی نہ تھی، نہ ان کے پاس وہ اتنی دولت تھی، نہ ان کی وہ حیثیت تھی، لہذا رفتہ رفتہ وہ قیادت جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف منتقل ہو گئی۔
جیسا ہوتا ہے گھرانوں میں، کبھی کوئی گھرانہ جو ہے زیادہ طاقتور ہے، کبھی کوئی گھرانہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اب اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا خیال، کہیں احساس تھا، کہیں موجود تھا، اس خیال کو تاکا ہے عبداللہ ابن سبا نے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی کو وہ یہودی ایکسپلائٹ کرتے تھے اور منافقین ایکسپلائٹ کرتے تھے حضور کی حیات طیبہ کے دوران، اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو تھوڑی بہت مسابقانہ کوئی چشمک آپس میں تھی، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا، اس کو ہوا دینی شروع کی۔ اور سب سے بڑھ کر میں جو عرض کروں گا وہ یہ، حضرت علی کی ذات کو انہوں نے اصل نشانہ بنایا۔ حضرت علی کے بارے میں حضور کا ایک قول ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی، تم پر بھی وہی ظلم ہوگا جو حضرت مسیح علیہ السلام پر۔ ایک جماعت تمہارے عقیدت میں ظلم کرے گی اور ایک جماعت، ایک گروہ جو ہے وہ تمہاری دشمنی میں انتہا کو پہنچ جائے۔ بالکل وہ معاملہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو انہوں نے تاکا، یہ ہے ایک شخصیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں کوئی دخل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کو یا ان کے ارادے کو نہیں۔ اگر ایسا آپ کہیں گے تو پھر حضرت مسیح پر بھی تہمت لگائیے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ حضرت مسیح کے بارے میں جو کچھ کہا یہودیوں نے کہا، حضرت مسیح کا جو قول ہوگا قیامت کے دن وہ سورہ مائدہ کے آخر میں پڑھ لیجیے، پروردگار میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھی الہ بنا لو، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ ان بدبختوں نے یہ عقائد خود گھڑے ہیں، مجھ پر ان کی ذمہ داری نہیں۔ یہی معاملہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا۔ حضرت علی کے بارے میں ایک خیال پھیلانا شروع کیا، یہ خدا ہے، یہ اوتار ہے، خدا اصل میں ان کی صورت میں ظاہر ہو گیا، ان میں حلول کر گیا ہے، یہ اللہ ہے اصل میں جس نے تجسم اور مجسم ہو کر ایک صورت انسانی اختیار کر لی ہے۔ گویا کہ وہاں سوچئے ذرا، وہاں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کو خدائی میں شریک کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ ایک تہائی خدا بنایا گیا۔ تثلیث میں کا ایک، تین اقانیم میں کا ایک اقنوم حضرت مسیح علیہ السلام کو بنایا گیا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول نہیں ہے، ایک امتی ہے، ان کو اٹھا کر خود خدا بنا دیا گیا، یہ اللہ ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے علامہ کشی ایک بہت بڑے ماہر رجال، ان کی کتاب جو ہے رجال کشی، ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ہاں رجال کی سب سے مستند کتاب ہوئی، اس میں سیدنا محمد باقر رحمہ اللہ جو ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام ہے، میں لفظ امام استعمال نہیں کیا کرتا اس لیے کہ یہ در حقیقت ہمارے نقطۂ نظر کے خلاف ہے، ہم تو حضرت کہیں گے، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ جو دوسری اصطلاح ہے یہ بالکل ایک عقیدے کا فرق ہے، یہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو اپنے عقیدے کے تحت، ہمارے نزدیک وہ معاملہ نہیں ہے۔ حضرت باقر رحمہ اللہ، محمد باقر، ان کا یہ قول رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ اس عبداللہ ابن سبا نے کان یزعم کان یدعی النبوۃ لنفسہ، خود تو وہ اپنے آپ کو نبی قرار دیتا تھا، بالکل جیسے پال نے اپنے آپ کو تو رسول قرار دیا، حضرت مسیح کو خدائی میں شریک کر دیا، انہیں اوپر اٹھایا تو جو جگہ خالی ہوئی اس پر خود بیٹھ گیا۔ نہیں وہی معاملہ عبداللہ ابن سبا نے کیا کہ خود کو وہ نبی اور رسول کہتا تھا، اور مزید اس نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی مشہور کیا، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی رسول ہے، اور باقی حضرت علی وہ تو اللہ ہے، وہ تو خود اللہ ہے جس نے یہ شکل اختیار کر لی۔ اس کتاب میں یہ موجود ہے صفحہ 70 پر، اس کا حوالہ دیکھیے گا کہ اس کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت علی کو جب خبر ہوئی بلایا اور اس شخص سے بات پوچھ کی کیا تم یہ کہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت علی نے 3 دن تک اسے قید میں رکھا، پھر بلایا، پھر طلب کیا، پھر پوچھا تم رجوع کرتے ہو کہ نہیں اس کفر سے؟ اس نے کہا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ ہو۔ حضرت علی نے اس کو جلوا دیا، لیکن یہ کہ یہ آگ پھیل چکی تھی، اس سے پہلے وہ یہ خیال بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال چکا تھا، ایک شخصیت پرستی کا ایک فیولہ تیار ہو چکا تھا، توحید کے حرم میں نقب لگائی جا چکی تھی، اور ایک انسان پرستی کا جذبہ جو ہے پیدا کیا جا چکا تھا۔ آج آپ دیکھیے وہ سازش کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ ہمارے جہلا کی زبانوں پر یا علی مدد، وہ جن کو تعلیم یہ دی گئی ہو کہ خدا کو پکارو، جب بھی تمہیں پکارنا ہو اللہ کو پکارو، لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، یہی تو توحید ہے، یہی تو تعلیم دینے محمد رسول اللہ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بالکل بے سمجھے بوجھے غیر شعوری طور پر، اسی کو کہتے ہیں سازش کا کمال۔ وہ آپ کی سوچ سے نہیں، وہ کہیں وہ کسی بیک ڈور سے، کہیں وہ کسی چور دروازے سے آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں داخل کر دیتے،
اس کے آپ کی سوچ کو اس میں دخل نہیں ہوتا، غور و فکر کر کے آپ اسے اختیار نہیں کرتے، بلکہ کہیں وہ سازشی طور پر وہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہیں۔ آج ہمارے جہلا، ہمارے عوام، نہ معلوم کتنے نیک نیت لوگ ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا شرکیہ جملہ ہے جو زبان سے نکل رہا ہے۔ ہر جگہ پر میدان میں جہاں کہیں نعرہ لگے گا مسلمان جو ہے وہ مدد مانگے گا تو یا علی مدد وہ پکار رہا ہے، اور علی مشکل کشا ہے، مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہی تو تعلیم دینے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تعلیم کو کیسے ختم کیا گیا۔ اور یہ معاملہ میں عرض کر دوں، یہ کوئی اہل تشیع کا نہیں ہے، یہ تو میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو وہ سنی عوام ہے جن کے زبانوں کے اوپر یہ نعرے چڑھ گئے، علی مشکل کشا ہے اور علی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں شاعرانہ وہ جو انداز کچھ ہمارے شعراء نے، جن کو میں کہوں جوہلا کہوں تو غلط نہ ہوگا، حضور کے بارے میں بھی کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انکارنیشن کسے کہتے ہیں؟ حلول کا عقیدہ کیا ہے؟ کرشن جی مہاراج کے بارے میں ہندوؤں نے اس سے بڑھ کر اور کیا کہا ہے؟ یہی تو تصورات تھے جن کی نفی کے لیے یہ دین توحید آیا تھا، لیکن یہی چیزیں آپ کو حضرت علی کے بارے میں مل جائیں گی۔ کسی نے ایسے ہی بے سمجھی میں کہہ دیا ہے، گرچہ خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ اب ایک شعر ہے، ایک کہہ دیا گیا ہے، لیکن سننے والوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ عام شخص جب اس کو سنے گا پڑھے گا تو اس کا ذہن جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ یا غالب جیسا شخص جو ہے کس قدر ہوشیاری کے ساتھ وہ، اور کس قدر یعنی یوں کہیے کہ الفاظ کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن وہ عقیدہ جو ہے وہ دے گیا ہے کہ مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں۔ حضرت علی کی کنیت ہے بوتراب، حضور کی دی ہوئی، تو میں تو بندگی بوتراب کی کر رہا ہوں، اور جب بوتراب کی بندگی کر رہا ہوں تو مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں۔ کوئی ہمہ اس کا عقیدہ آ گیا، حضرت علی کی ذات اور خدا کی ذات میں فرق نہیں ہے، علی کی بندگی کرو اللہ کی بندگی ہو گئی۔ وہ چیزیں کہ جس کی جڑ کاٹنے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی سازش، وہ یہودی ہیلا گر، وہ روح مزدق کا بروز، نہ معلوم کس کس پہلوؤں سے وہ سازش جو ہے آ رہی ہے۔ اور بھی بہت سے عقائد انہوں نے ایجاد کیے، لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں میں صرف اجمالی تذکرہ صرف ایک جمعہ اور دوں گا آپ سے اس موضوع پر، تاکہ معلوم ہو کہ اصل میں یہ سازش کہاں سے ہے۔ یہ دین محمدی کے خلاف سازش ہے، اس میں لوگ کچھ سمجھ بوجھ کر، کچھ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، کچھ بے سمجھے بوجھے لا علمی کی وجہ سے بہ گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ امت منقسم ہے، انتہا پسندی بھی آ گئی ہے، کوئی انہیں گالیاں دے رہا ہے تو کوئی پلٹ کر انہیں گالی دے رہا ہے۔ یہ صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ وہ نیوٹن کے لاز جو ہے ان میں سے بڑا بنیادی قانون یاد ہوگا کہ یہ بھی ہے، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ نتیجہ نکلے گا اگر حضرت ابو بکر کو گالیاں دینے والے ہوں گے تو ایسے بھی بدبخت نکل آئیں گے جو حضرت علی کو گالی دیں گے، معاذ اللہ۔ لیکن یہ دونوں کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن سبا کا کام کر رہے ہیں۔ یہ نہ ان کے محبت کرنے والے ہیں نہ ان کے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے نتیجے میں در حقیقت زد کہاں پڑ رہی ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ پر پڑ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دونوں ان کے پیارے ہیں، دونوں ان کے ساتھی ہیں، دونوں نے ان کا فیض صحبت اٹھایا، دونوں نے ان سے تربیت حاصل کی ہے۔ ان دونوں کو گالی جو دی گئی تو وہ گالی در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ حضور کی ذات اس قدر بلند و بالا ہے، اتنی شک و شبہ سے اونچی ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خصوصی کا اہتمام ہو گیا، اس لیے کہ وہ آخری رسول ہے کہ ان کو گالی نہیں دے سکتے، ان کی بجائے ان کے صحابہ کو، ان کے تربیت دیے ہوئے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن نتیجہ تو در حقیقت وہی نکل رہا ہے کہ جو حضور کو گالی دینے سے نکلتا۔ قرآن کی تعلیم تو یہ تھی کہ اے مسلمانوں، یہ جو مشرک ہیں، ان کے جو یہ مظلومہ معبود ہیں، خیالی معبود، ان کی کوئی حقیقت ہے، ان کو بھی گالی مت دو، مبادا وہ پلٹ کر حمیت کے اندر وہ اللہ کو گالی دینے لگے، تم اپنے اس غلط طرز عمل کی وجہ سے انہیں اللہ کو گالی دینے پر ابھار دو گے۔ یہاں یہ ہے کہ دونوں طرف ہمیں وہ انتہا نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انتہا پسندی سے بچائے اور اصل حقیقت کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اصل دشمن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے ہتھ کنڈوں سے باخبر ہو کر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔